نے مارچ 1969 میں صدر ایوب خان کو استعفیٰ دینے پر مجبور کیا اور چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر بن گئے۔ اب جنرل یحییٰ ایک ہی وقت میں پاکستان کے صدر، چیف آف آرمی سٹاف اور چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر بن چکے تھے۔ وہ چونکہ ایوب خان کے زوال کے اسباب دیکھ چکے تھے، اس لیے انہوں نے فوراً سیاستدانوں سے کوئی بھی لڑائی مول لینے کی بجائے ایوب دور میں سیاسی جماعتوں پر لگی پابندیوں کو ختم کیا۔ جنرل یحییٰ خان نے ایوب کا بنایا متنازع آئین بھی منسوخ کر دیا۔ یہ ان کے دور کی ایک بہت بڑی بات تھی۔ انہوں نے دسمبر 1970 میں صدارتی انتخابات کروائے۔ یہ پاکستان کی تاریخ کے غالباً پہلے عام انتخابات تھے جس میں ایک آدمی ایک ووٹ کا اصول استعمال ہوا۔ انہیں پاکستان کی تاریخ کے سب سے شفاف ترین انتخابات بھی کہا جاتا ہے، لیکن ان شفاف ترین انتخابات کا نتیجہ بہت خوفناک برآمد ہوا۔ انتخابات میں بنگال کے شیخ مجیب الرحمان نے مشرقی پاکستان میں کلین سویپ کر دیا اور 160 نشستیں جیت لی، لیکن ان کی جماعت مغربی پاکستان میں ایک بھی سیٹ حاصل نہ کر سکی۔ ادھر ذوالفقار علی بھٹو نے مغربی پاکستان میں 81 نشستیں جیتیں، لیکن مشرقی پاکستان میں وہ بھی ایک سیٹ بھی حاصل نہ کر سکے۔ پاکستان واضح طور پر دو حصوں میں بٹ چکا تھا۔ پورا مشرقی پاکستان شیخ مجیب کے ساتھ کھڑا تھا، جبکہ شیخ مجیب آئینی لحاظ سے پاکستان کے نئے حکمران بننا تھے۔ جنرل ضیاء الحق کی ذمہ داری تھی کہ انہیں اقتدار منتقل کرتے، اور اس مقصد کے لیے جنرل یحییٰ نے 1 فروری 1971 میں ڈھاکہ میں قومی اسمبلی کا اجلاس بھی بلایا۔ یہ ایک تاریخی موقع تھا کہ پاکستان کو مشرقی پاکستان سے منتخب قیادت مل رہی تھی، لیکن اس تاریخی موقع پر بھٹو نے اجلاس میں شرکت کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ صرف انہوں نے شرکت سے انکار ہی نہیں کیا بلکہ اپنے نمائندوں کو بھی دھمکی دی کہ جو بھی قومی اسمبلی کا اجلاس میں جائے گا میں اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا۔ بھٹو کو شیخ مجیب کے 6 نکات پر کافی اعتراض تھا۔ بھٹو سمجھتے تھے کہ شیخ مجیب کے 6 نکات پاکستان سے علیحدگی کے نکات ہیں، لیکن ماہرین کہتے ہیں کہ شیخ مجیب پر اعتراضات کے باوجود بھٹو کو اجلاس میں ضرور شرکت کرنی چاہیے تھی۔ بھٹو نے جنرل یحییٰ پر اجلاس ملتوی کرنے کے لیے دباؤ ڈالا۔ یحییٰ نے یہ اجلاس ملتوی کر دیا۔ اجلاس کا ملتوی ہونا تھا کہ مشرقی پاکستان میں آگ لگ گئی۔ بنگالی سمجھ چکے تھے کہ مغربی پاکستان کی اشرافیہ ہمیں اقتدار منتقل نہیں کرنا چاہتی۔ مشرقی پاکستان میں سول نافرمانی کی تحریک چل پڑی۔ بھارت جو پہلے سے موقع کی تاڑ میں بیٹھا تھا، اس نے باغی گروہ مکتی باہنی کے ذریعے مسلح بغاوت شروع کروا دی۔ مکتی باہنی کے مسلح گروہ نے پاک فوج اور مغربی پاکستان کے حامیوں پر حملے کرنا شروع کر دیے۔ یہ پاکستان بچانے کا آخری موقع تھا۔ اگر اس وقت بھی ایک اجلاس بلا کر اقتدار انتخابات جیتنے والے کے سپرد کر دیا جاتا تو شاید پاکستان کی تاریخ آج کچھ اور ہوتی۔ گو کہ اب یہ اتنا آسان بھی تو نہیں رہا تھا، لیکن جنرل یحییٰ نے اقتدار منتقل کرنے کی بجائے یہ آخری موقع بھی گنوا دیا اور بغاوت کو چلنے کے لیے فوجی ایکشن شروع کر دیا۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ فوجی ایکشن کو بھٹو سمیت تمام بڑی سیاسی جماعتوں نے کافی سپورٹ کیا۔ پاک فوج نے مکتی باہنی کی بغاوت کو 9 ماہ میں کچل دیا، لیکن اس فوجی ایکشن کے نتیجے میں نفرت کی ندی کا پانی سروں سے بہت اونچا ہو چکا تھا۔ دوسری طرف موقع کی تاڑ میں بیٹھے بھارت نے اپنی سازش کو ناکام ہوتے دیکھا تو انٹرنیشنل بارڈر کراس کرتے ہوئے مشرقی پاکستان پر حملہ کر دیا۔ پاک فوج چاروں طرف سے گھیرے میں آ چکی تھی اور جغرافیائی طور پر بھی ان حالات میں کافی کمزور ہو چکی تھی۔ پاک فوج مرکز سے 1000 میل دور اور چاروں طرف سے دشمن پوری سپلائی لائن کے ساتھ گھیرا ڈال چکا تھا، جبکہ ادھر صورتحال یہ تھی کہ پاک فوج کی سپلائی لائن مکمل طور پر کٹ چکی تھی اور مشرقی پاکستان کی سرزمین بالکل بیگانی ہو چکی تھی اور شکست جیسے دیوار پر لکھ دی گئی تھی۔ اس کے باوجود پاک فوج کے جوان بہادری سے لڑے۔ وطن کی خاطر ہزاروں جوان کٹ مرے، لیکن یہ ایک ہاری ہوئی جنگ تھی جسے طول تو دیا جا سکتا تھا مگر جیتا نہیں جا سکتا تھا، اور ہوا بھی یہی۔ پاکستان کو اپنی تاریخ کی سب سے شرمناک شکست کا سامنا کرنا پڑا اور 90,000 پاکستانی فوجی بھارت کے قیدی بن چکے تھے۔ ملک ٹوٹ چکا تھا اور مشرقی پاکستان مغربی پاکستان کی بجائے صرف پاکستان رہ چکا تھا۔ گو کہ ملک توڑنے کا ذمہ دار کوئی ایک فرد نہیں ہو سکتا، اس کے پیچھے سینکڑوں عوامل ہوتے ہیں، لیکن اگر یہ دیکھنا ہو کہ آخری وقت میں وہ کون سا شخص تھا جو پاکستان کو بچا سکتا تھا لیکن اس نے نہیں بچایا، تو اس کا نام ہے جنرل یحییٰ اور ذوالفقار علی بھٹو۔
जनरल याह्या اس لیے کہ ان کی بطور صدر اور کمانڈر ان چیف یہ ذمہ داری تھی کہ اقتدار سب سے زیادہ ووٹ لینے والے کو ایمانداری سے منتقل کر دیتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی ہرگز نہیں کہ پاکستان توڑنے کی تنہا ذمہ داری صرف جنرل یاحیہ پر آتی ہے، کیونکہ ایک شعر ہے جیسے وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا۔ سانحہ مشرقی پاکستان کے ساتھ ہی جنرل یاحیہ کے اقتدار کا سورج بھی غروب ہوا۔ جنرل یاحیہ نے ذوالفقار علی بھٹو کو ایک کاغذ کی تحریر کے ذریعے اقتدار منتقل کر دیا۔ بھٹو چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر اور دستور ساز اسمبلی کے سربراہ بن چکے تھے۔ انہوں نے اقتدار سنبھالا اور جنرل یاحیہ کو نظر بند کر دیا۔ باقی زندگی میں جنرل یاحیہ زیادہ تر نظر بند ہی رہے۔ بھٹو کی پھانسی کے 1 سال بعد سقوط ڈھاکہ کا یہ اہم ترین کردار انتقال کر چکا تھا۔ ادھر پاکستان سے الگ ہونے والے بنگلہ دیش میں ایک کے بعد ایک فوجی بغاوت جنم لے رہی تھی، یہاں تک کہ علیحدگی کے صرف 4 سال بعد ڈھاکہ میں شیخ مجیب الرحمان کو نوجوان فوجی افسروں نے گھر میں گھس کر قتل کر دیا۔ یوں صرف 10 سال کے اندر سقوط ڈھاکہ کے تینوں اہم ترین کردار بھٹو، شیخ مجیب الرحمان اور جنرل یاحیہ موت کی وادی میں جا کر سو گئے۔ پاکستان میں اس سانحے کی وجوہات جاننے کے لیے کمیشن بنایا گیا۔ اس کمیشن کے سربراہ بنگال سے تعلق رکھنے والے چیف جسٹس حمود الرحمان تھے۔ اس کمیشن نے سقوط ڈھاکہ پر ایک تفصیلی رپورٹ تیار کی۔ اس رپورٹ میں ذمہ داروں کا تعین بھی کیا گیا اور سقوط ڈھاکہ کے عوامل بھی لکھے گئے۔ یہ رپورٹ بھٹو کے دور میں مکمل ہو گئی تھی، لیکن چند مصلحتوں کے پیش نظر انہوں نے اسے شائع نہیں کیا۔ وہ دن اور آج کا یہ دن رپورٹ کبھی سامنے نہ آ سکی۔ تو ناظرین کرام، یہ تو ہماری کہانی تھی آج کی۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔